اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام بیان فرمائے ہیں، اور آگے اسی کے متعلق ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز خرچ کرنی ہے وہ عمدہ ہونی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہے، دیکھیں نا کہ ہم اگر دھان لگاتے ہیں یا گندم لگاتے ہیں تو وہ عمدہ ترین چیز ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس عمدہ کو چھوڑ کر پرانے 10 سال یا 15 سال سے پہلے جو پڑی ہوئی گندم وہ صدقہ کر دیں، یا کوئی خراب گندم ہو وہ کر دیں، اور اچھا مال جو ہم چھپا کے رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اور حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر انسان خود جو ہے جب کوئی چیز لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بڑی ٹٹول کر چیزیں، ہم بازار میں جاتے ہیں تو کیسے چیزیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ردی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی چیز نہ دو جسے تم خود حقیر سمجھ رہے ہو اور تم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہو۔ حالانکہ اگر تمہیں کوئی چیز دی جائے تو تم اس کو بڑا ٹٹولتے ہو، تراشتے ہو، دیکھتے ہو کہ ہاں بھائی ہاں کہیں سے خراب تو نہیں ہے۔ جس ٹائم راودی واریاں ہوں کہ کچھ لینڈ تو اس ٹائم کی کریں تو کوئی ردی چیز ہے، کوئی خراب چیز، حقیر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے دے چھڑ دے ہو۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمدہ ترین چیز ہونی چاہیے اور بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو بے حیائی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان جو کہ بہت مال و دولت والا ہے اور اس کے پڑوس میں اس کا دوست، اس کے ساتھ والے رشتہ دار یا کوئی بھی ہمسائے لوگ ہیں وہ یعنی کہ تنگ دستی میں رہ رہے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سب سے بڑی بے حیائی ہے کہ انسان خود تو بہت اچھا مال کھائے اور ساتھ والے جو ہیں بھوکے مرے۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں تو پڑوسیوں کو جو حقدار ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ سب سے بڑی دانائی اور عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بہت بھلائی۔ اب یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بڑی بھلائی کیا ہے؟ دانائی ہے۔ اور دانائی کیا ہے؟ حکمت ہے، علم ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، اور فہم و فراست کی طاقت ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، کہ جب کسی کو حکمت دی جاتی ہے نا تو پھر وہ شخص جو ہے بھٹکتا نہیں ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم منت مانگ رہے ہو، منت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں بیمار جو ہے، مریض ہے، وہ شفا یاب ہو جائے تو میں فلاں شخص کو یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنا کام کروں گا، یا تیرے 2 نوافل پڑھوں گا۔ یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اکثر اوقات جو اکثر منتیں مانی جاتی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں دربار کے جو فقیر حضرات ہیں، جو کمزور افراد ہیں، ان کی مدد کروں گا، ان کی ہیلپ کروں گا، یا ان کو کوئی کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو فرضی صدقات ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہوگی، صدقہ فطر ہو گیا، فطرانہ وغیرہ ہو گیا، اس کو ظاہر کر یعنی اعلانیہ طور پر دینا افضل ہے، بہتر ہے،
اور جو صدقات یعنی کہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ مال دے دیا ہے، ہمیں زیادہ مال دے دیا ہے، تو اس زیادہ مال کو چھپا کر، لوگوں سے چھپا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین درجے پر فائز ہو جائے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اب یہاں پر یہ اس ترجمے پر لازمی غور کیجیے گا، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، اور ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں سے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، خرچ نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو یہ ترجمہ ہے نا کہ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، یہاں پر انصار جو تھے نا، مدینہ کے جو انصار تھے، ان کے بعض لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفر پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صدقات وغیرہ مومنین دینا چاہتے تھے اور ان کو صدقات وغیرہ نہیں دیتے تھے، تو حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ان کو صدقات نہ دیں، بلکہ یہ کریں کہ آپ ان کو صدقات دیں، وہ بھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اسلام کتنا بڑا دین ہے۔ اپنے نفلی صدقات، یاد رکھیں کہ یہاں فرضی صدقات کی بات نہیں ہو رہی، نفلی صدقات جو ہے غیر مسلم ہیں تو ان کو بھی دینا جائز ہے۔ اب یہاں پر انصار مدینہ میں جو تھے، انصار مدینہ وہ لوگ جو کہ انہوں نے مدد نہیں، جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ ان کو صدقات جو ہے دینے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو سیدھے راہ پر چلانا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کے لیے بھی صدقہ ہو جائے، ان کے لیے بھی صدقے میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اگر یہ ذمہ نہیں ہے، آپ ان کو بھی دیں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے، وہ واحد نظام حیات ہے کہ انسان کفر پر بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی، دیکھیں نا کس طرح دل جوئی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھلائی کر رہے ہیں۔ وہ انصار جو تھے غریب تھے، تو ان کے لیے صدقہ دینے پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو صدقہ جو ہے نفلی صدقات دیں، لیکن فرضی صدقہ تو پھر بھی مسلمانوں کو ہی دینا ہے، کفار کو نہیں دینا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کیا فرمایا پچھلی آیت میں کہ اگر تم کوئی ایک دانہ گندم کا جس کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی پر 100 دانے، تو یاد رکھیں کہ ایک دانہ لگایا اس کے اوپر 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی پر 100 دانے لگے، اس ایک دانے نے 700 گنا ہمیں کیا دیا؟ 700 گنا بھی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے % یعنی کہ بن جاتا ہے، ایک دانہ ہے وہ اپنے کتنے 700 دانے اس سے بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح یہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح دے گا۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اس پر ہمیں عنایت فرمائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم۔ اب یہاں پر جو اصحاب تھے، جو کہ اصحاب صفہ والے اکبر، شاید آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابہ کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو فقراء تھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، اور جیسے ہی کوئی وحی وغیرہ آتی اور اس کو لکھتے اور اس کا یعنی کہ درس تدریس کا یعنی کہ کام کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے غیور یعنی کہ صحابہ تھے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اب یاد رکھیں کہ وہ صحابہ نے اتنے غیور تھے کہ انہوں نے مانگنا کبھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں کیا بیان فرمایا، ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی وہی آتی وہ اس کو لکھتے، اس کو یاد کرتے اور اس کو حفظ کرتے۔ یہ اللہ کی راستہ تھا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی وحی کو لکھنا، یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ بیان فرما رہا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے روزی کمانے کے لیے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے اور وہ اتنی استطاعت نہ رکھتے تھے کہ وہ روزی کمائیں، ان کے پاس ٹائم نہ بچتا چلنے پھرنے کی زمین میں۔ خیال کرتے ہیں انہیں ناواقف، یہاں پر وہ لوگ جو صدقات نفلی صدقات دیتے، جو فرضی صدقات دیتے، وہ کسی اور کو دے دیتے۔ یہ صحابہ مانگتے نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو امیر ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ خیال کرتے ہیں انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں، کہ جب کوئی انسان مانگے گا نہیں تو غالب گمان کیا جائے گا کہ یہ تو مالدار ہے، کہ وہ اتنا غریب نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے، وہ تو مانگتے اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ غیور تھے۔ من التعفف، بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے، اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورتوں سے۔ لا یسألون الناس الحافا،
کتنی پیاری آیت ہے یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غیرت کو، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دلچوئی فرمائی۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورتوں سے، یہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ ایک فقیر ہوتا ہے، کیسے مانگتا ہے وہ، کس طرح وہ روتا ہے، کس طرح چلاتا ہے، کس طرح لپٹتا ہے، ہر دکھ درد سنائے گا، اپنی ہر دکھ بھری کہانی، سب سے زیادہ دکھ بھری کہانی وہ آپ کو سنائے گا۔ وہ اس طرح آپ کو مایوس کرے گا، آپ کو اتنا احساس دلوائے گا کہ اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام کا کیا وہ تھا رد، یعنی کہ ان کا عمل کیا تھا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورتوں سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کیا کرو گے اپنے مال سے، پس اللہ تعالیٰ اسے خوب پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو ہمیں ایک چیز لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم غریب ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے، کچھ ہمیں اچھے مال سے نوازا ہے، ہمیں وسعت سے نوازا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو غیور ہیں، مانگنا پسند نہیں فرماتے، بلکہ ہم اس کے پاس جائیں تو پھر وہ لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے۔ تو ہمیں یہ چیز ڈھونڈنا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ایسے غیور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو آج سے ہمیں اس درس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو کہ غریب ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، اور غریبوں کی تو ویسے ہی مدد کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ غیور ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے، اور ہمیں یہ چیز لازمی یہ چیز دیکھنی ہے کہ یار یہی اصل حقدار ہیں جو غیور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قرآن کریم مقدس ترین کتاب کو اس کے آداب کے مطابق یاد کرنے اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر مجلس میں کوئی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لائف سکلز، انٹرپرینیورشپ، یہ سب سے زیادہ اہم کتاب نہیں ہے۔ ہم ابھی 5 منٹ دیں گے انشاءاللہ، سمی بھائی جائیں گے، سب کو بتائیں گے جو آپ بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آکاش بھائی بھی جو کہ بہت ہی زیادہ میرے خیال سے گاڑی چھوٹی جا رہی تھی کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یار قرآن کریم سے بھی زیادہ یہ انٹرپرینیورشپ کی کتاب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے، سونے کی کان ہے اس میں کہ قرآن کریم بیان ہو رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہاں پر رہ جانی ہیں، اسکلیں یہاں پر رہ جانی ہیں، ہر چیز رہ جانی ہے، رہنا ہے صرف اللہ کا نام۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا ادب لازمی کیا کریں، قرآن کریم کا ادب لازمی کیا کریں۔ کوئی تنقیدی بات نہیں ہے، کوئی تنقیدی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا ادب ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے مقدس ترین کتاب ہے وہ یہاں پر ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی، اور اسی کا ہم ادب نہیں کریں گے تو پھر کون سی ایسی کتاب ہے جس کا ہم ادب کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اندھے گونگے بہرے وہ رجوع نہیں کریں گے، ایسے اس کے مصداق ہمیں نہیں بننا کہ اندھے بھی بن جائیں، گونگے بھی بن جائیں، بہرے بھی بن جائیں اور ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تینوں چیزیں ہم اپنے قرآن کریم کو توجہ دیں۔ آج جس نے یہ چیزیں کی ہیں وہ اس چیز کا مصداق نہ بنے، ہمیں اس قرآن کریم کی صحیح طریقے سے پروٹوکول دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ادب سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔